سلطنت نور آباد کے کنارے ایک دریا بہتا تھا، مگر وہ عام دریا نہ تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کی تہہ میں یادوں کا ایک پرانا شہر سویا ہوا ہے۔ کہتے تھے کبھی کبھی اس کی لہروں میں روشنی لرزتی ہے، جیسے کوئی اندر سے باہر آنے کی کوشش کرے۔ نوری دریا کے ایک طرف انسانوں کی بستی تھی اور دوسری طرف ہوا اور پانی کی رانیوں کی دنیا۔ انہی میں سے ایک تھی لائبہ، زمین کی شہزادی۔ اس کی آواز میں ایسی نرمی تھی کہ درخت اپنی شاخیں آہستہ آہستہ جھومنے لگتے، اور دوسری طرف رہتی تھی نیارا، پانی کی رانی، جس کی سانسیں تک دریا کے اندر لہریں پیدا کرتی تھیں۔ لائبہ نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کے قہقہے دریا کے پار کسی دل کو جگاتے ہیں، اور نیارا نے کبھی یہ نہ جانا تھا کہ زمین کی ہوا میں گم ہونے والی خوشبو اس کے لیے پیغام لاتی ہے۔ دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہ تھا، لیکن ایک پوشیدہ ڈور ضرور تھی، کسی اندیکھی قدرت کا پل جو صرف دل محسوس کرتا۔ ایک دن لائبہ نے محسوس کیا کہ فضا میں کچھ بدلا ہے۔ ہوا میں ایک خالی پن، ایک ادھورا سا درد بکھرا ہوا تھا۔ اس کے دل نے جیسے دور کہیں کوئی صدا محسوس کی۔ وہ محل سے باہر نکلی، جنگل کی پتیوں پر اوس ٹھہر گئی تھی، اور دریا ایک دم خاموش تھا، جیسے کسی نے اس کی آواز چرا لی ہو۔ لائبہ نے پانی میں جھانکا۔ پانی کی سطح پر ایک چمکیلا عکس ابھرا، پتلے نیلے پر چمکتی ہوئی جلد اور آنکھیں جو اندر تک اتر جاتی تھیں۔ یہ تھی نیارا۔ دریا نے ان دونوں کو پہلی بار ملایا تھا۔ دن گزرتے گئے، دونوں دریا کے کنارے ایک دوسرے سے باتیں کرتی رہیں۔ لائبہ مٹی کو چھوتی اور پانی میں ڈالتی تو ننھے پودے اگاتے، نیارا پانی کو لمس دیتی تو شفاف روشنی کے دائرے بن جاتے، ایک زمین کی، ایک پانی کی، مگر دونوں مل کر ایک نئی دنیا جیسی قدرت پیدا کر دیتیں۔ کچھ وقت بعد لائبہ نے محسوس کیا دریا کا رنگ بدلنے لگا ہے۔ پانی بھوری مٹی سا ہو گیا، جیسے کسی نے اس میں سایہ بھر دیا ہو۔ نیارا کئی دنوں سے نظر نہیں آئی تھی۔ پھر ایک صبح پانی پر ایک چاندی سا پر تیرتا ملا، نیارا کا نشان، مگر اس پر کالی لکیریں تھیں، جیسے کسی خوف کا نقشہ۔ لائبہ کے دل نے کہہ دیا نیارا کسی مصیبت میں ہے۔ اسی سوچ میں گم وہ جنگل کے راستے چلتی رہی۔ ایک جگہ ایک بوڑھا شخص دکھائی دیا جس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ لائبہ نے پوچھا، دریا پر کیا گزری ہے؟ بوڑھے نے کہا، بیٹی، دریا کی تہہ میں زہر کی فاختہ جاگ گئی ہے۔ وہ سایہ ہے جو پانی کو سکھا دیتا ہے اور روشنی کو قید کر لیتا ہے۔ لائبہ نے بغیر سوچے جواب دیا، میں نیارا کو ڈھونڈنے جا رہی ہوں۔ بوڑھے نے خاموشی سے کہا، دریا کے کنارے اگتی نیل گھاس کھا لو، تم پانی میں سانس لے سکو گی۔ لائبہ نے گھاس کھائی اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ پانی کے اندر ایک عجیب روشنی تھی، درجنوں رنگ، تیرتے ہوئے پتھر، نیلے سبز نخلستان جیسے نظارے۔ ایک جگہ مچھلیاں تھیں جن کی آنکھوں میں صدیوں پرانی تھکن تھی، جیسے وہ کسی بھولی ہوئی یاد کا بوجھ اٹھا رہی ہوں۔ پھر لائبہ کو ایک چمکتا دروازہ ملا، سمندر جیسے پانی کا بنا ہوا ہو۔ دروازہ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، پانی کی گہرائی بدل گئی، درمیانی دریا سمندر میں بدل چکا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں روشنی اور سایہ دونوں ایک ساتھ بہتے تھے۔ کافی سفر کے بعد لائبہ کو ایک سنہری قفس نظر آیا۔ اس کے اندر نیارا بے جان سی پڑی تھی، اس کی آنکھوں کی روشنی مدھم ہو چکی تھی۔ پانی میں ایک گرج دار آواز گونجی، یہ دریا میرا ہے، میری سانسیں اس پر حکومت کرتی ہیں، میں ہوں تمہارا سایہ، زہر کی فاختہ۔
ایک سیاہ بدن والی شفاف مچھلی سامنے آئی۔ اس کا جسم کچ کے ٹکڑوں جیسا تھا۔ وہ تیزی سے لائبہ کی طرف بڑھی۔ لائبہ کے اندر خوف تو تھا مگر اس سے زیادہ دوستی کی طاقت تھی۔ وہ مسکرائی اور مسکراہٹ کے لمس سے پانی میں زندگی اگنے لگی۔ بے جان بیج درختوں میں بدلنے لگے۔ درختوں کی جڑیں پھیل کر زہریلی فاختہ کو جکڑنے لگیں۔ مچھلی نے اپنے بدن سے شیشے کے ٹکڑے اچھالے۔ لائبہ زخمی ہو گئی مگر رکی نہیں۔ پودوں نے آخرکار اس کو قید کر لیا۔ اس کا روشنی سے بھرا جسم اندھیرے میں گھلنے لگا۔ نیارا آزاد ہو گئی۔ نیارا نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، یہ صرف پہلا سایہ تھا۔ دریا میں 3 زہر ہیں، ایک مچھلی، ایک سایہ اور ایک بھٹکا ہوا دیو۔ لائبہ نے مسکرا کر کہا، تو ہم تینوں کا سامنا کریں گے۔ دونوں آگے بڑھیں اور پانی کی گہرائی میں ایک جگہ دیو نظر آیا۔ اس کی آنکھیں بجھی ہوئی تھیں، جسم پر سمندری پودے لپٹے تھے۔ لائبہ نے اس کے پتھر جیسے ہاتھ پر امید کا لمس رکھا۔ پتھر نرم ہوا، پودے زندہ ہوئے اور دیو کی آنکھوں میں روشنی لوٹ آئی۔ وہ بولا، میں بھول گیا تھا کہ میں بھی روشنی رکھتا ہوں۔ پانی شفاف ہو گیا۔ دریا دوبارہ سانس لینے لگا۔